پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 جو ہم نے سنی، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ یضرب ذکر فرمائے، بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ کوئی سی، بعوضۃ مچھر کی، اللہ حیا نہیں فرماتا کوئی بھی مثال دے کر سمجھائے، چاہے مچھر کی مثال ہو، فما فوقها یا مچھر کے علاوہ اس کے اوپر کوئی اور مثال ہے، فاما الذین آمنوا بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ وہ حق ہے، من ربہم ہمارے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جو کفروا جو کافر ہوئے، انکار کرنے والے ہوئے، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی۔ جو کافر ہے، جو ایمان والے وہ تو کہتے ٹھیک ہے ہمارے رب نے جو کہا حق سچ ہے، لیکن جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں بیان کیا، ماذا اراد کیا ارادہ کیا اللہ نے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کہ اس مثال کے ساتھ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، به اس کے ذریعے، کثیرا بہت سے لوگوں کو، ویہدی به کثیرا اور ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، وما یضل اور وہ گمراہ نہیں کرتا، بہ الا الفاسقین اس کے ذریعے مگر نافرمانوں کو، فاسقوں کو۔ ہم نے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کے اندر غیر مسلموں کے اعتراضات یا جو ایک اعتراض اس میں کیا گیا اس کا جواب ہے۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر غیر مسلموں کے باطل نظریات اور جھوٹے عقائد وغیرہ کو مکڑی کے جالے سے اور مکھی سے تشبیہ دی گئی۔ جب اللہ پاک نے اہل عرب کو یہ چیلنج دیا کہ قرآن پاک جیسے کوئی صورت بنا لو، تم اسے جھوٹا کہتے ہو، انسان کا بنایا ہوا کلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام کہتے ہو تو ٹھیک ہے بنا لو پھر اس جیسی ایک صورت، سب سے چھوٹی صورت کے برابر کو بنا لو۔ جب یہ چیلنج دیا گیا انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مغز ماری کی، ساری کوششیں کی، جب کچھ نہیں ہو سکا اب انہوں نے نئے نئے اعتراضات اور شروع کر دیے اور بولے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اب اتنا تو مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے کہ ہم اس جیسا بنا نہیں سکے، اتنے اپنی زبان میں ماہر ہونے کے باوجود، فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود، فصاحت و بلاغت کے باوجود ہم اس جیسی ایک آیت نہ بنا سکے تو اچھا یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کے کلام میں یہ مثالیں کیوں دیں گی کہ مکھی کی مثال کی، مچھر کی مثال؟ اللہ کی شان تو یہ نہیں ہے کہ یہ مثالیں دیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں، حقیر چیزوں کی مثالیں یہ کیوں دی گئی؟ یہ اعتراض کیا ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یستحیی،
اللہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے آگے کسی اور چیز کی دے۔ کس بات سے فرمایا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، وہ مچھر ہو یا اس سے آگے کوئی چیز ہو۔ مثال یہ بیان کرنا سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کا جیسا حال ہوگا ویسے اس کی مثال دی جائے گی۔ بڑی چیز کی مثال بڑی سے، چھوٹی چیز کی مثال چھوٹی سے دی جائے گی۔ لہذا مثال کو سمجھنے کی بجائے الٹا اعتراض کرنا یہ غلط ہے، یہ بے جا ہے۔ یہ تو کمال حکمت ہے کہ مثال اصل کے مطابق ہو۔ اللہ تو حکیم مطلق ہے، وہ مچھر مکھی مکڑی وغیرہ چیزوں کے ذریعے مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، اور ایسی کوئی بات قرآن کریم میں موجود نہیں۔ یہاں تک تو غیر مسلموں کے اعتراض کا جواب تھا۔ اب جو لوگ قرآن کریم میں دی گئی ان مثالوں کو پڑھتے یا سنتے ہیں ان کے دو گروہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ایک ہے ایمان والوں کا گروہ جو اعتراض نہیں کرتے، جو کہتے ہیں حق ہے، جو اللہ نے بیان فرما دیا قرآن میں وہ حق ہے۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ اہل ایمان اعتراض نہیں کرتے، قرآن کریم کو رب کا کلام سمجھ کے مان لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ یہ کفار کا طرز عمل کہ وہ قرآن کو پڑھنے اسے سمجھنے کی بجائے الٹا اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم میں مثالیں ذکر کرنے کی جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہیں اس سے یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو دلوں بھی کثیرہ بیادی بھی کثیرہ، گویا قرآن کریم اور اس میں ذکر کی گئی مثالیں یہ کسوٹی ہیں، ان کو پڑھ کر اہل ایمان کا ایمان اور بے ایمانوں کی بے ایمانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کوئی تو وہ ہے جن کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، اور کوئی وہ ہے کہ قرآن مثالیں پڑھ کر وہ مزید گمراہی میں جھگڑ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت لینے کی بجائے اسے پڑھ کر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نافرمانی کی سزا ہے۔ جو بندہ نافرمانی میں حد سے بڑھتا ہے، حد سے گزرتا ہے، تب اس پر بدبختی غالب آ جاتی ہے۔ اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن کریم سے بھی ہدایت نہیں لے پاتا۔ جب کسی پر بدبختی غالب آ جائے، قرآن سے بھی ہدایت نہیں لے پاتا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی بری حالت سے محفوظ کرتا ہے۔ ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن، یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما۔ ابھی جو آیت کریمہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ حق گوئی میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، حق بات کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ علم دین سیکھنے میں، علم دین سکھانے میں جھجک نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا یستحی، اللہ حیا نہیں فرماتا۔ مثال سمجھانے کے لیے وہ کیسی مثال دے دے، چاہے مچھر کی ہو یا سے بڑھ کے ہو، تو مثال یہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارا رب کریم اسے حیا نہیں فرماتا، اگرچہ حیا کا تعلق جو ہماری حیا وہ اور ہے، اللہ پاک کے لیے معاملہ کچھ اور ہے حیا کا۔ بہرحال یہ مقصد تو وہ ہے کہ جو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ علم دین کی بات سیکھنی ہو، حق بات سمجھنے کا معاملہ ہو یا دوسروں کو سمجھانے کا معاملہ ہو، تو اس میں بھی جھجک یا شرم ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے سارے ایسے مسائل ہیں جو حیا والے مسائل ہیں، یہ مسئلے سیکھنے اور بتانے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، مگر سب سے بڑھ کر حیا والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے مسئلے بتائے ہیں، صحابہ کرام کو سکھائے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہ مسئلے سیکھے، اس سے تو یہ باتیں ہم تک پہنچی۔ غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیسے کیسے فرض ہوتا ہے، کیسے نہانا ہے، نہانے کا طریقہ کیا ہے، دیگر وضو کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، یہ سارے ہم تک کیسے پہنچے؟ حضور نے سمجھائے تو پہنچے نا۔ اگر وہ جھجک یا حیا محسوس کرتے کہ نہیں یہ بات اس طرح کی نہیں کرنی، تو پھر ہم تک کیسے یہ شرک کے مسائل پہنچتے؟ یہی ایسے مسئلے جو بیان کرنے سے پہلے حضور نے یہ فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ بے شک اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، لہذا میں بھی تمہیں دینی مسائل بتانے میں حیا نہیں کروں گا، جھجک نہیں، میں تمہیں دینی مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے غسل کے بارے میں پوچھا، تو رسالت میں حاضر عرض کیا یا رسول اللہ، جب اللہ پاک حیا
نہیں فرماتا یہ چیزیں بیان کرنے میں، تو میں مسئلہ پوچھنے میں کیوں جھجک محسوس کروں؟ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، میں نے تو آپ سے پوچھ رہا۔ انہوں نے پوچھا، ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے وضو ٹوٹنے سے متعلق دینی مسئلہ بیان فرمایا۔ اب یہ مسئلہ شرم والا تھا، جھجک والا تھا، چنانچہ آپ نے مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو بات بیان فرمانے میں رسول اللہ نے حیا نہیں فرمائی تو میں کیوں اس میں حیا کروں بتانے میں؟ مطلب یہ کہ ایسے دینی مسائل بیان کرنا یہ بے حیائی نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل جو سیکرٹ مسائل ہیں، مرد و عورت کے مسائل ہیں، دیگر ناپاکی کے مسائل ہیں، یہ بیان کرنے میں جب اللہ رسول نے بیان کر دیے تو ہم کیوں بتانے یا سیکھنے میں پوچھنے میں جھجک محسوس کریں؟ اگر یہ بے حیائی ہوتی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیان نہ فرماتے۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے، غسل سے متعلق مسائل، وضو سے متعلق مسائل، ایسے ہی نکاح اور طلاق سے متعلق مسائل وغیرہ جن سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں اور شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ شادی سے پہلے یہ مسئلے سیکھ لو نا، نہ پہلے سیکھتے نہ بعد میں سیکھتے ہیں، شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، بلکہ کئی ایک گناہوں کا سبب ہے۔ مثلا آپ نے جھجک کے سبب غسل کے مسائل نہیں سیکھے، غسل کے بارے میں نہیں پوچھا کہ فرض کتنے طریقوں سے ہوتا ہے، کیسے کیسے ناپاکی ہو جاتی ہے، غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، نہ کتاب میں پڑھا، نہ درست طریقے سے سیکھا، نہ کسی سے پوچھا۔ عین ممکن ہے کہ آپ ساری زندگی وہی غلطیاں کرتے ہیں۔ کئی بار جب بزرگوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے، 70 سال کے بزرگوں کو بھی غسل کا کیا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلی بار سنا ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے غسل کے لیے بالٹی صابن اور تولیہ نہیں چاہیے اور غسل کے یہ مسئلے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو ساری زندگی ناپاکی میں گزار دیتے ہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر ناپاکی رہی ساری زندگی تو نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ قرآن کو چھونے کی اجازت ہے، نہ مسجد میں آنے کی اجازت ہے، نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے، الٹا گناہگار ہوں گے، قرآن کو ہاتھ لگائیں گے گناہگار ہوں گے، ایسی حالت میں قرآن پڑھیں گے گناہگار ہوں گے، بہت ساری نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے، بہت ساری صورتوں میں گناہوں کا سلسلہ بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم غسل کے مسائل ہوں یا کوئی اور مسائل ہوں، پوچھنے میں سیکھنے میں ہم جھجک محسوس نہ کریں، اور اگر سب کے سامنے پوچھنے میں مسئلہ ہے تو اکیلے میں پوچھ لیں، اکیلے میں سارے مسائل پوچھ لیں۔ یا رسول اللہ رحمت کی نظر حاضر دربار ہوں کر دو کرم، جذبہ حسن عمل ہے اور نہ علم، ناقص و بیکار ہوں کر دو کرم، دولت اخلاق سے محروم ہوں آئے بد گفتار ہوں کر دو کرم۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سنی، اس میں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے کافر غیر مسلم، یہ جب قرآن میں بیان کی گئی مثالیں سنتے ہیں تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ دوسرا گروہ ہے اہل ایمان کا، یہ وہ خوش نصیب ہے جب قرآنی آیات سنتے ہیں، قرآن کی دی گئی مثالیں سنتے ہیں تو انہیں حق مانتے ہیں، اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ جو اچھا آدمی ہے نا وہ اعتراض کرتا نہیں ہے بلکہ سوال کرتا ہے۔ اچھا بندہ اعتراض نہیں کرتا، سوال کے طور پہ جو بھی سیکھنا چاہے وہ سوال کر لیتا ہے۔ ہمیں بھی سوال کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جو بات سمجھتے کم ہے بولتے زیادہ ہیں، سے اعتراض زیادہ، کچھ سمجھانے کی کوشش کرو نا، اب وہ سنتے کم ہے سمجھتے کم ہے، بھائی ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے، اپنی طرف سے اعتراض زیادہ کرتے ہیں۔ ہم نے سوال کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ اعتراض کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، نافرمانوں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے سوال کرنا، سمجھنا، کیونکہ سوال علم کی چابی ہے اور اعتراض یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اب دیکھیے نا، جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو خلافت عطا فرمانے کا اعلان فرمایا تو فرشتوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟
حالانکہ ہم تیری حمد کرنے کے لیے ہے نا، یا اللہ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں نا۔ اب یہ ان کا اعتراض نہیں تھا، یہ ان کا سوال تھا کہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اگر تو عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے تو ہم تو تیری عبادت کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ تو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ یہ فرشتوں کا سوال تھا۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت جاننا چاہتے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا، حکمت جاننے کے لیے یہ سوال تھا۔ تو یہ فرشتوں کا سوال، لہٰذا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اور یہی معاملہ پھر شیطان کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے، یہ شیطان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اس بدبخت نے سوال نہیں کیا، شیطان نے اعتراض کیا، اور اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کروں، میں اسے سجدہ کروں، تو نے تو اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اب یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے، فرشتوں نے سوال کیا، شیطان نے اعتراض کیا۔ شیطان نے سوال نہیں کیا، اعتراض کیا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا بل عباد مکرمون، فرشتے عزت والے بندے، سوال کرنے والے کو عزت مل گئی۔ اور اعتراض کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ فخرج منها فإنك رجیم، گیٹ آؤٹ نکل جا جنت سے، فخرج نکل جا، منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین، تو نکل جا جنت سے، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک تو قیامت تک دھتکارا گیا ہے، اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں، اعتراض نہ کریں، مسئلے کی حکمت نہ سمجھ پائیں تو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ عزت ہے، عزت کا سبب ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عزت عطا فرما دیا، ان کو عزت عطا فرما دی، شیطان کو وہاں سے نکال دیا، اور ہمارے قیامت تک تجھ پہ لعنت۔ اپنی کم عقلی سے اس پر اعتراض کر ڈالنا ایک ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اس کے اعتراض سے بچنا چاہیے، خصوصاً جہاں دینی معاملہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک شخص تھا، وہ پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ مزید کرم نوازی فرمائی کہ اس کو اپنا کاتب وحی رکھ لیا، یعنی جو قرآن نازل ہوگا تم نے قرآن لکھنا ہے، تم نے قرآن کو لکھ کے محفوظ کرنا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری، کتنی اہم ڈیوٹی مل گئی، آقا کا قرب مل جائے، بندہ آقا کا اسسٹنٹ ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسسٹنٹ اور مینیجر لگ جائے، کتنی بڑی پوسٹ ہے یہ، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، قدر نہیں کی۔ جو قرآن نازل ہوتا وہ لکھتا۔ اب اس نے پرانی آیات کو اللہ کا کلام سمجھنے کی بجائے اس پر اعتراضات اٹھائے، قرآن کریم کو، اس کی مبارک آیات کو سمجھنے کی بجائے وہ بندہ شکوک و شبہات میں پڑ گیا۔ اتنی بڑی پوسٹ والا، اللہ کے محبوب کی صحبت میں رہنے والا، اس نے ذہن میں شکوک و شبہات پالنا شروع کر دیے، بجائے اس کو اللہ کا کلام سمجھنے کے۔ اللہ کے سب سے زیادہ تو یقین اس کو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اور مجھے لکھنے کی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے اسلام چھوڑ کر دوبارہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اب اس بدبخت کا انجام یہ ہوا، وہ جب مر گیا، اسی کفر کی عادت مر گیا، جب مرا تو اس کے اپنے مذہب والوں نے اسے اپنے رسومات کے مطابق گڑھا کھودا، اس کے اندر دفن کیا۔ جب اگلے دن صبح آئے تو وہ باہر پڑا، اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہوگا دشمنی کی وجہ سے، انہوں نے دوبارہ دفن کیا۔ اگلے دن صبح آئے تو پھر لاش باہر پڑی تھی، پھر انہوں نے دوبارہ دفن کیا، پھر اگلے دن صبح دیکھا تو پھر لاش باہر پڑی تھی۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، وہیں چھوڑ کے اس کو چلے۔ تو بدبخت کا یہ انجام ہوتا ہے کہ اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور پھر اس کی لاش کو ایسے ہی باہر چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے قرآن پر اعتراض کرنے والوں کی سزا۔ یقین نہ رکھنے والے، اس کلام کو خدائی کلام نہ ماننے والوں کا عبرتناک انجام جو دنیا نے دیکھا، جو مرنے کے بعد آگے ہوگا، جو نہیں دیکھا وہ تو معاملہ ہی الگ ہے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک نقطے کو حق مانتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر مسلمان کا تعلق قرآن سے کیسا
ہونا چاہیے اور کیسا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن کا ہر سچا ہے، ہر لفظ سچا ہے، ہر بات سچی ہے، مگر افسوس اتنے ایسے جن کو سود کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، وہاں شکوک و شبہات پڑھ دیتے ہیں۔ سود اللہ پتہ ہے قرآن میں کلیئر کٹ لکھا ہوا سود کے بارے میں، پھر بھی سود کھائیں گے، اس کے باوجود شک میں پڑے گا۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن کے پردے کا جو مسئلہ ہے، پردے کے بارے میں جو قرآن نے احکام ارشاد فرمائے ہیں، عورتوں کے پردے کے حوالے سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اعتراض کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کو مسئلہ شفاعت سمجھ نہیں آتا، اور کتنے ایسے جن کو میرے آقا کے علم غیب کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کو مان رہے ہیں کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، ایک بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ شفاعت میں قرآن سے ثابت ہے، نہیں سمجھ رہے۔ مسئلہ علم غیب قرآن سے ثابت ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ سود کا مسئلہ کلیئر کٹ ہے قرآن سے، نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر بھی سود کے لین دین میں پڑے۔ قرآن سے ثابت ہے غیبت حرام ہے، لا یغتب، پھر بھی غیبتیں کرتے ہیں۔ قرآن سے سارے مسئلے ثابت ہے، سارا دن وہی کرتے ہیں جو قرآن نے منع کیا، وہی کام کریں گے، جو کام قرآن نے کرنے کے کہے اس کا الٹ کریں گے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ کتنے سالوں کو اسلام کا جو فائنینشیل سسٹم ہے، اسلام کا ایک معاشی نظام ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، اعتراض اٹھاتے اس پہ۔ کتنوں کو اسلام کا نظام عدل سمجھ میں نہیں آتا، اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بس کی بے یقینی کی صورتحال ہے۔ علم دین باقاعدگی سے کسی عاشق رسول عالم دین کی خدمت میں پہنچ کر سیکھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ساری زندگی غیر مسلموں کے لٹریچر پڑھتے ہیں، غیر مسلموں کو سنتے ہیں، اور پھر اپنی چھوٹی سی عقل کے مطابق، اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ اللہ کے پاکیزہ دین اور قرآنی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی بیان کردہ کسی بھی چیز کے بارے میں شک کرے، قرآن کی کسی چیز کے بارے میں سچا ہونے میں شک کرے، وہ کافر ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر ایسا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم پر یہ لازم ہے جو بات سمجھ میں آئے اس پر بھرپور عمل کریں، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہم پہ ضروری ہے۔ لیکن اسی میں عافیت ہے، اسی میں حفاظت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ قرآن ہمارا امام ہے۔ کوئی سائنسی نظریہ، کسی غیر مسلم کی ریسرچ، کسی دنیاوی قانون، کسی فلسفے کی تھیوری اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ تھیوری، وہ نظریہ، وہ ریسرچ غلط ہو سکتی ہے، قرآن کا حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعلیم کسی وقت، کسی لمحے، کسی زمانے میں، کسی دور میں بھی، کسی بھی حق میں ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے ہم عملی طور پر ہر معاملے قرآن کو، حدیث کو اپنا کرائٹیریا بنائیں، اپنا معیار بنائیں۔ جو بات قرآن و حدیث کے موافق ہے ہم دل و جان سے قبول کر لیں، اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا امام سائنس نہیں ہے، ہمارا امام ریسرچ نہیں ہے، ہمارا امام کو فلسفی نہیں ہے، ہمارا امام قرآن ہے، ہمارا پیشوا قرآن ہے۔ صحابی رسول حضرت اللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان القرآن شافع و مشفع، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور قرآن کریم کو اپنا پیشوا جو بنا لے گا قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو قرآن کریم کو پسے خوش ڈال دے گا قرآن اس کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ لہذا قرآن پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر قرآن پاک کے اس کو اپنا امام بنائیں، اپنا پیشوا بنائیں۔ گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تو مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اٹس امپاسبل وداؤٹ قرآن، قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان بن کر اچھی زندگی قرآن کے بغیر کوئی گزار سکے۔ بنو امیہ کے بادشاہ تھا ولید بن یزید، بڑا سرکش تھا، اس امت کا میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے بڑا سرکش فرعون جیسا کہتے ہیں اس امت کا فرعون ہے یہ ولید بن یزید۔ تو ایک دن اس نے قرآن سے فال نکالی، حالانکہ یہ منع ناجائز ہے لیکن اس کو کیا تھا جائز ناجائز کا، اس نے قرآن سے فال نکالی، ایک آیت اس کے سامنے آئی اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہر سرکش ہٹ درم ناکام ہو گیا۔ اس نے جب یہ آیت دیکھی اس نے کہا ہاں میں سرکش ہوں، میں ہٹ درم ہوں۔ قرآن کو اس نے پھینک دیا، شہید کر دیا، اور کہا کہ تو مجھے وہی سناتا ہے، مجھ سرکش اور ہٹ درم کو وہی سناتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ دینا کہ ولید نے تیرے ساتھ یہ کیا، تجھے شہید کر دیا، پھینک دیا، گستاخی کی۔ اب تاریخ کے صفحات گواہ ہے کہ کچھ دن کے بعد ہی اس کے بھتیجے نے بغاوت کر دی، ولید کے بھتیجے نے بغاوت کی اور اس نے اعلان کیا کہ جو ولید کا سر کاٹ کے لائے گا اس کو 1 لاکھ درہم ملیں گے۔
اس کا سر کاٹ کے لایا گیا، اس کے محل میں کتنے دن لٹکا رہا، اس کے بعد اس کو چوراہے میں لٹکا دیا گیا، یعنی کچھ دن بعد ہی اس کو سزا مل گئی قرآن کی بے حرمتی کرنے کی۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تو یہ ان کا انجام ہے کہ جو قرآن کو اپنا پیشوا نہیں مانتے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، شاید ہی کوئی زمانے میں جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا نا کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے۔ شاید اسی دور کے بارے میں فرمایا کہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ یہ اس طرح کا دور شاید آ چکا ہے۔ بڑے حالات عجیب و غریب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم قرآن درست پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کے ساتھ تعلق کی جو بنیادی بات ہے کہ جب ہمیں دیکھ کے پڑھنا ہی نہیں آئے گا، درست پڑھنا ہی نہیں آئے گا مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تو پھر ہم آگے عمل کرنا، ترجمہ تفسیر کو سمجھنا وہ تو بعد کے معاملات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، کسی بھی قاری قرآن سے سیکھیں، اگر آتا ہے تو احتیاطاً کسی کو سنا دیں، کسی قاری صاحب کو سنا دیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں۔ الحمدللہ یہاں بھی ہمیشہ کی بات قرآن پاک سیکھتے ہیں، یہاں روزانہ کلاس ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن کرنا یہ افضل عبادت ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ جب تک بندہ تلاوت کرتا رہتا ہے فرشتے پروں سے سایہ کیے رہتے ہیں۔ قیامت والے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ جو نماز کے اندر کھڑے ہو کے قرآن پڑھے اس کو 1 حرف پہ 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو نماز کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھے اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو باوضو قرآن پڑھے نماز کے علاوہ اس کو 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بے وضو قرآن پڑھے اس کو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم سنتے ہیں 10 نیکیاں، وہ بے وضو پڑھنے کی اور بغیر نماز کے نماز کے اندر پڑھیں گے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہمیں کبھی کبھی یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے، جب موقع ملے نا نفل نکلیے اور اس کے اندر جتنا قرآن آتا ہے، جتنی صورتیں آتی ہیں، جو کچھ آتا ہے سارا پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہر پہ 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ایسے ثوابات ہیں قرآن پڑھنے کے، اللہ ہمیں قرآن صحیح سمجھنے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی نے جو قرآن کے آداب بیان فرمائے، کافی تفصیل ہے، 10 آداب جو بیان فرمائے باطنی ہے۔ ایک تو ظاہری آداب ہے، باوضو پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ہے باطنی آداب۔ تو 10 باطنی آداب میں سے ایک 7واں باطنی آداب آپ نے فرمایا تخصیص، یعنی جب بھی قرآن پڑھیں تو یہ سمجھ کے پڑھیں کہ قرآن میں اگر کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو مجھے دیا جا رہا ہے، قرآن میں کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے تو مجھے منع کیا جا رہا ہے، قرآن میں جہاں عذابات کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، دوزخ کے عذابات کا ذکر ہے، یہ سارا کچھ میرے لیے ہے۔ ہر چیز کو اپنے لیے سمجھے، یہ قرآن کا ایک ادب ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔